السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیوں کیا۔ اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کرنے سے کیوں منع کیا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب فتح مکہ ہوا تو کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ابو جہل کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے خواہشمند ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کا رشتہ طلب کیا، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کرنی چاہی، وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنے کے خواہشمند ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگی، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد بھرے آنسو نکلے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے شکایت لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابا جان، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے متعلق کسی بات پر غصہ نہیں آتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر تڑپ اٹھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی فاطمہ، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے نکاح کے خواہشمند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے لیے رشتہ بھی بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے بھی اس کی تکلیف ہوگی۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کبھی نہیں کرتا، مگر اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ اور عدو اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی کسی کے ساتھ ایک نکاح میں دونوں نہیں رہ سکتی، اور رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ کسی کے نکاح میں رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات کی میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، مگر پھر بھی تم ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، پھر بھی تم ان سے نکاح کرنے کے خواہشمند ہو، تو رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینی پڑے گی۔
اور اگر تم ان سے واقعی میں شادی کرنا چاہتے ہو، ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو، تو تمہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دینا ہوگا۔ ابو جہل کی بیٹی سے پھر نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا درد مجھے بھی ہوگا۔ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا درد مجھے بھی نہیں ہوگا۔ کیا مجھے نہیں ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فاطمہ کو کوئی آزمائش میں مت ڈالو۔ فاطمہ تو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور فاطمہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ فاطمہ کو ناگوار ہوگا وہ مجھے بھی ناگوار ہوگا، اور فاطمہ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ اور تم فاطمہ کو کوئی آزمائش میں مت ڈالو، کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہتی۔ اور حضرت فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، رسول اللہ کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، تو رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی سے تمہارا نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے اجازت نہیں دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ بات جائز نہیں، تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہیں بہت زیادہ دعائیں دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی تشریف لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش کو اپنے دل سے نکال دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ بڑا درجہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت ہی محبت کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتی، جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھا دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کیا کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر فاطمہ کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ ایسا ہے کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔